فرماتے غوث اعظم نے میرے خیال کو جان لیا وَرَكَزَهَا فِي الْأَرْضِ، اور وہیں پر غوث اعظم نے اپنا عصا زمین پر گاڑ دیا. فَإِذَا هِيَ نُورٌ يَتَلَالَوْ، غوث اعظم نے اپنے عصا کو زمین میں گاڑا تو اس عصا سے نورانی کرنیں نکلنے لگی. جو لاٹھی تھی اس میں نور پیدا ہو گیا، اس سے نورانی کرنیں نکلنے لگی. متداعا نورہ الی نحو السماء، اس عصا سے روشنی نکلتی اور آسمان کی طرف چڑھتی، نورانی کرنیں آسمان کی طرف بلند ہوتی. حضرت عبداللہ زیال فرماتے ہیں غوث اعظم نے وہ عصا زمین پر گاڑ دیا تو اس عصا سے نورانی کرنیں نکلتی اور آسمان کی طرف بلند ہوتی. متداعا نورہ الی نحو السماء، اس عصا سے نورانی روشنی نورانی کرنیں نکل کر کے آسمان کو روشن و منور کر دیتے. وَأَشْرَقَ بِهِ الْجَبْ، فرماتے ہیں پوری ہوا و فضا روشن ہو گئی، پورا میدان روشن ہو گیا، پورا میدان روشن و منور ہو گیا. وَبَقِيَتْ كَذَلِكَ سَاعَةً زَمَانِيَةً، فرماتے ہیں کافی دیر تک وہ عصا جس کو غوث اعظم نے اپنے ہاتھ میں لے کر کے زمین پر گاڑا تھا اس میدان میں نورانی کرنیں بکھیرتا رہا، آسمان کو روشن و منور کرتا رہا. اس عصا نے ہوا و فضا کو روشن و منور کر دیا. فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد سرکار غوث اعظم نے اپنا ہاتھ عصا پہ رکھا تو پرانی حالت پر پلٹ آیا. اب یہ کرامت غوث اعظم کی کہ آپ نے عصا کو ہاتھ لگایا، زمین پر گاڑ دیا تو اس میں روشنی پیدا ہو گئی، وہ روشن و منور ہو گیا. اس کی نورانی کرنوں نے آسمان، ہوا و فضا کو، میدان کو روشن و منور کر دیا. پھر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ زیال کی طرف مخاطب پر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں یا زیال اردت ھذا، اے عبداللہ تم یہی چاہ رہے تھے نا کہ اس عصا سے میں کوئی کرامت دکھاؤں. ایک ولی کا علم دیکھیے، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ زیال کے دل میں جو خطرات پیدا ہو رہے ہیں غوث اعظم نے ان کو بغیر بتائے جان لیا اور بعد میں فرمایا تم نے یہی چاہا. حضرت عبداللہ زیال ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور میں یہی چاہ رہا تھا. یقیناً آپ کو اللہ رب العزت نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے کہ آپ نے اس عصا سے مجھے یہ کرامت دکھا دی. تو حضرات یہ رسول غوث اعظم کی کرامت کہ آپ نے عصا کو چھوا تو اس میں روشنی پیدا ہو گئی. آئیے میں بتاؤں غوث اعظم کی یہ کرامت حضور علیہ السلام کے کون سے معجزے کے قبیل سے ہے اور حضور علیہ السلام کے کون سے معجزے کا پرتو ہے. تو اٹھائیے مشکات شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، دیگر کتب احادیث میں یہ حدیث پاک موجود ہے. راوی حضرت انس ابن مالک انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. فرماتے ہیں عن انس ابن مالک ان اسید ابن حضیر وعباد ابن بشر تحدثا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم في حاجة لهما حتى ذهب من الليل ساعة وفي ليلة الشديد ظلمة ثم خرج من عند رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ينقلبان وبيد كل واحد منهما عصية فأضاءت عصا أحدهما لهما حتى مشى في ضوء عصاه حتى إذا افترقت بهما الطريق فمشى في ضوء عصاه حتى بلغ أهله. پوری حدیث ہوگی، ترجمہ سنیے. ایک طرف غوث اعظم کی کرامت سنی، اب آپ رسول اعظم کو معجزہ سنیے. حضرت انس فرماتے ہیں دو صحابی حضرت اسید بن حضیر اور حضرت عباد بن بشر دونوں صحابی میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. فی حاجت لہما، کسی کام کسی ضرورت سے آئے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ گئے. حضور علیہ السلام سے گفتگو ہوتی رہی حتی ذہب من اللیل ساعۃ، یہاں تک کہ گفتگو ہوتے ہوتے کافی رات گزر گئی، رات کا کافی حصہ گزر گیا. وفی لیلۃ الشدید الظلمہ، اور رات سخت اندھیری تھی. آج کی طرح یہ روشنی کا انتظام نہیں تھا، آج کی طرح یہ لائٹ کا انتظام نہیں تھا، ٹیوب لائٹ کا انتظام نہیں تھا، اور آج کی طرح یہ ہائی وے اور روڈ بھی نہیں تھے. اس زمانے میں لوگ سنگلاخ کو طے کر کے، صحرا کو طے کر کے، جنگلات کو طے کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے اور راستے میں بہت سارے پتھر، گڈھے، پہاڑیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا. سخت رات تھی. حتی ظہر من اللیل ساعۃ، رات کا کافی حصہ گزر گیا اور اندھیری رات تھی، ہر طرف اندھیری نے اپنی چادر کو بچھا دیا تھا. پھر دونوں صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم اپنے گھر جانا چاہتے ہیں.
یا رسول اللہ ہمیں اجازت عطا فرمائے، ہم گھر جانا چاہتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ اپنے گھر جاؤ۔ جب باہر نکلے تو دیکھا کہ اتنا اندھیرا ہے کہ ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ نہیں سوجھ رہا ہے، اندھیری ہی اندھیری ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ پلٹ کر کے میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر آئے، عرض کی یا رسول اللہ سخت تاریکی رات ہے، ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا ہے، یا رسول اللہ اس اندھیری تاریکی رات میں ہم کیسے سفر کر سکتے ہیں؟ یا رسول اللہ ہم کو ٹھوکریں لگیں گی، یا رسول اللہ ہم پتھروں سے ٹک جائیں گے، یا رسول اللہ کانٹے یا ہمارے پاؤں زخمی ہو جائیں گے، یا رسول اللہ اس اندھیری رات میں ہم کیسے سفر کریں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دونوں صحابیوں کے ہاتھ میں عصا تھا، چھوٹی چھوٹی ڈنڈیاں تھیں، ٹہنیاں تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فَأَضَاءَ عُصَيَّةٌ وَبِيَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا عُصَيَّةٌ، دونوں کے ہاتھ میں ٹہنیاں تھی، شاخیں تھی، چھوٹی چھوٹی ٹہنی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا لاؤ اپنے ہاتھ کی ٹہنی مجھے دو۔ وہ صحابی نے اپنے ہاتھ میں سے اس ڈالی کو جدا کیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی اس ٹہنی کو، اس شاخ کو لیا اور پھر اپنے ہاتھ سے جدا کر کے دیا، فرمایا جاؤ اس کی روشنی میں چلے جاؤ۔ جب تک صحابی کے ہاتھ میں وہ ٹہنی تھی، درخت کی وہ شاخ تھی، وہ ٹہنی تھی، اور جب میرے نبی نے جب اپنے ہاتھ کو ٹچ کیا اور مس کر کے جب صحابی کے ہاتھ میں دی تو وہ ٹیوب لائٹ کی طرح چمکنے لگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان۔ روشنی پیدا ہو گئی، جیسے آج ٹیوب لائٹ چمکتی ہے ویسے چمکنے لگی۔ میرے نبی نے فرمایا جاؤ اس کی روشنی میں جاؤ، اس کی روشنی میں سفر طے کرو، نہ تم ٹکراؤ گے نہ تمہیں ٹھوکریں لگیں گی۔ عزیزان گرامی، حتی مشیا فی ضوء عصاہ، دونوں صحابی اس ٹہنی، اس شاخ کی روشنی میں سفر کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، حتی اذا افترقت بہم الطریق، کافی عرصہ طے کرتے رہے، کافی دور تک چلے گئے۔ اب اگلے جا کر کے دونوں کا راستہ جدا ہو جاتا ہے، ایک کو ادھر جانا ہے ایک کو ادھر جانا ہے، دونوں کا راستہ جدا ہے، ایک ٹہنی ہے جس میں روشنی ہے۔ اب دونوں صحابی پریشان ہیں کہ اگر یہ ٹہنی میں ان کو دے دیتا ہوں تو میرا راستہ اندھیرا، اور اگر میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں تو ان کا راستہ اندھیرا۔ ایک شاخ ہے وہی روشن و منور ہے۔ اب جب آقا کی بارگاہ سے چلے ہیں تو کافی دور تک، جہاں تک راستہ دونوں کا ایک ساتھ تھا وہاں تک تو اس کی روشنی میں سفر کرتے رہے، لیکن حتی اذا افترقت بہم الطریق، اگلے جا کر کے سرکل سے ایک کو ادھر مڑنا ہے ایک کو ادھر مڑنا ہے، ایک ٹہنی ہے وہی روشن و منور ہے، اپنے پاس رکھتے ہیں تو دوسرا ساتھی اندھیرے میں ہو جاتا ہے، دوسرے کو دے دیتے ہیں تو اپنے آپ خود اندھیرے میں ہو جاتے ہیں۔ حضرات اب دونوں صحابی اسی شش و پنج میں ہیں، لیکن یاد رکھیے وہ صحابی تھے، کوئی وہابی نہیں تھے، وہ صحابی تھے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مس ہو جاتی ہے، کسی عام چیز کو میرے آقا سے نسبت ہو جاتی ہے تو وہ عام نہیں رہتی ہے، خاص ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت اس میں بھی برکت عطا فرما دیتا ہے۔ دونوں صحابی پریشان ہیں، آخر ایک ٹہنی روشنی ہے، ایک کے لیے روشنی کا انتظام ہے، ہم دونوں کیسے جائیں؟ حضرات وہ صحابی تھے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور سے جس چیز کو نسبت ہو جاتی ہے اس میں اللہ برکت عطا فرما دیتا ہے۔ ایک صحابی نے سوچا چلو یہ ایک ٹہنی روشن ہے، یہ روشنی کا انتظام ہے، دوسرے صحابی اپنی ٹہنی کو اس سے مس کرتے ہیں تو یہ بھی روشن ہونا۔ جن کی ٹہنی میں روشنی نہیں تھی، جن کی شاخ روشن نہیں تھے، انہوں نے روشنی والی ٹہنی سے ٹچ کیا، یہ بھی روشن والی ہو گئی۔ حتی مشیا فی ضوء عصاہ حتی بلغ اہلہ۔ اب حضرات یہ اپنی روشنی میں چلے جا رہے ہیں، حتی بلغ اہلہ، دونوں صحابی اپنے اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں، نہ کسی کو کوئی ٹھوکر لگتی ہے، نہ کسی کا پاؤں زخمی ہوتا ہے، نہ کہیں پتھر سے ٹکراتے ہیں۔ اب میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ غوث اعظم کی کرامت تھی کہ ہاتھ میں عصا لیا، وہ ایسا روشن و منور ہو گیا کہ پورا میدان روشن و منور کر دیا، ہوا فضا کو روشن و منور کر دیا، اس میں نور پیدا ہو گیا، وہ نورانی کرنیں آسمان پر بکھیرتا رہا۔ وہ غوث اعظم کی کرامت
کرامت تھی اور یہ میرے رسول اعظم کا معجزہ ہے کہ میرے آقا نے بھی جب ٹہنی کو اپنے ہاتھ میں لیا تو اس میں بھی روشنی پیدا ہو گئی، ادھر بھی روشنی پیدا ہو رہی ہے، ادھر بھی روشنی پیدا ہو رہی ہے۔ یہ رسول اعظم کا معجزہ ہے، وہ غوث اعظم کی کرامت ہے۔ اسی کو علماء فرماتے ہیں کرامت الولی کی معجزۃ لنبیہ، ولی کی کرامت اس کے نبی کا معجزہ ہوا کرتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے کیا مقام عطا فرمایا، ایک بات اور سنیے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے چہیتے خلیفہ حضرت شیخ علی ابن حیدی ہیں، ان کے مرید حضرت علی ابن ادریس یعقوبی ہیں۔ حضرت علی ابن ادریس یعقوبی جو غوث اعظم کے مرید ہیں، ہمیشہ بیمار رہتے تھے، بیماریوں نے اپنے شکنجے میں جکڑ لیا تھا، بیماریوں نے اپنے شکنجے میں لے لیا تھا، بڑی بڑی علاج کرائے، بڑے بڑے حکیموں کو دکھایا، بڑے بڑے طبیبوں کو دکھایا، لیکن کہیں سے شفا نہیں ملتی تھی۔ حضرت علی ابن ادریس یعقوبی فرماتے ہیں میرے پیر و مرشد حضرت علی ابن حیدی سن 555 میں مجھ کو غوث اعظم کی بارگاہ میں لے کر کے گئے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حضرت علی ابن حیدی اپنے مرید کو لے کر کے پہنچے اور عرض کی حضور یہ آپ کے غلام کا غلام ہے،